السلام علیکم، میں ہوں خباب سجاد۔ اس بابرکت مہینے کے آخری عشرے میں، رمضان شریف کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں طاق راتیں ہیں، اور بلکہ ساری 10 کی 10 راتیں جو ہیں بڑی معتبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماہ رمضان کو رحمتوں سے بھرپور، بابرکت اور یقینی مغفرت کا مہینہ بنایا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان بہت جسے کہتے ہیں نا خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ہر سال اللہ تعالیٰ اس محبوب مہینے سے نوازتا ہے تاکہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اصل میں ہمیں کیا چاہیے؟ اپنی تمام دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں، جو ہم نے کسی وجہ سے ناحق تلفی کری ہے اس کا کریں۔ اصل میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اور ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اسی رات قرآن نازل کیا، اگرچہ ہم سے پہلے بھی کافی ساری امتیں گزری ہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک الفضل ہے، جسے کہتے ہیں رب العالمین کا خاص فضل ہے، وہ یہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اچھا، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی، ان کے گزشتہ تمام گناہ، جو بھی اس کو پالے گا اور اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ بار بار جنت کو فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، عنقریب میرے نیک بندے، میرے بچے، میرے بڑی عمر کے لوگ، جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں وہ میرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور تم ان کو بلا جھجک جنت میں داخل ہونے۔ مزید یہ کہ صرف ہمیں امت محمدیہ کو ہی آخری 10 ایام پر پروردگار کی طرف سے ملے ہیں۔ اس میں ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے، اور میرا خیال ہے 9 مرتبہ آپ نے رمضان دیکھا ہے، مجھے اس کا صحیح آئیڈیا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، ایک دفعہ اپنی زندگی میں چھوڑا تھا، اس کا ایک الگ واقعہ ہے کیوں چھوڑا تھا۔ تو اب یہ جو راتیں ہیں نا، اصل میں یہ وہ راتیں ہیں جس میں ہماری جھولی بھر دی جائے گی، ہر لحاظ سے بھر دی جائے گی۔ تو آپ ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا کوئی اچھا دوست ہو، یا کیا کہتے ہیں ملنے والا ہو جس سے آپ کو مدد درکار ہو، کسی بھی قسم کی دنیاوی روحانی کوئی مسئلہ ہو، تو آپ اس کے در پہ جا کے بیٹھ جائیں، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں، تو وہ آپ کو خالیات نہیں لوٹائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے، میں نے دیکھا پیر پکڑ لیں، اللہ کسی کو یہ وقت نہ کسی کو دے اس کے پیر پکڑ لیں، تو وہ تو پھر بالکل بھی نہیں آپ کو خالی لوٹاتا۔ تو جو سجدہ گاہ ہے نا، سجدہ گاہ میں جا کے سجدہ کر کے رب العزت، کیونکہ وہ صرف سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، سجدہ گاہ میں جا کے سجدے میں جا کے دعائیں مانگے، رو رو کے جو بھی مانگنی ہے آپ نے۔ دیکھیں، لفظ قدر عربی میں 3 طرح استعمال کیا گیا ہے۔ بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، شب قدر۔ اب لفظ قدر ہے قیمت، تنگ پڑ جانا اور مقدار۔ سورۃ القدر میں یہ تینوں معنی واضح طور پہ کر دیے گئے ہیں، یعنی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اتنے فرشتے، روح القدس اسے کہتے ہیں جو کہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور یہ خاص لیلۃ القدر کو ہی نازل ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں روح القدس۔ یہ بات یاد رکھیے گا، روح القدس اترتے ہیں، زمین کم پڑ جاتی ہے، اور رات طلوع فجر تک، جب تک سحری کا ٹائم نہیں ختم ہوتا، تاہم رات کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے، لہٰذا 5 راتیں عبادت میں صرف کریں، چاہے کچھ بھی پڑھو یار، چلتے پھرتے اللہ کے نام پڑھو۔ اور میں بتاؤں، ایک آیت ہے نا، انی ربی رحیم ودود، انی ربی رحیم ودود، اس کا ہے بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ یہ قرآن میں ہے، انی ربی رحیم، بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اس کی محبت اور اس کی مہربانی یاد دلائیں گے نا، تو آپ کو شاید کچھ مانگنا ہی نہ پڑے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ نا بڑا لیلۃ القدر کی اس میں بڑا جناب اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں پہ نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اور باش مسجد میں اس جگہ پہ۔ تو دیکھیں، یہ جو رات ہے نا، ایک ایک لمحہ جو ہے نا، وہ ذکر اذکار کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی فحش گوئی، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکلے جو کہ آپ کی جو اس رات کی جو غذا ہے، جو ہماری اس کی قدر و قیمت ہے، یہ منزلت ہے، وہ نہ ختم ہو جائے۔ مثلا کہ میں جس زمانے میں لڑک پن میں تھا، تو ہم لوگوں تو یہ ہوتا تھا کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، ہم لوگ جناب مل کے جاتے تھے، ہم نے وہاں پہ مسجد بادشاہ مسجد میں چلے گئے، اور خود کو پڑھا کرا، تھوڑے سے نفل بھی پڑھ لیے، جیسے سب پڑھ ہوتے تھے، چل یار 8 12 12 پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی روح کیسے خراب ہوتی تھی، ہم نے واپسی میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا تھا آج نہاری کھانی، پھر وہاں پہ ہم لوگ مذاق بھی کرتے تھے، غیبت بھی کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نفل کو گھر پہ ادا کیا ہے، اشراق کی نماز مسجد میں ادا کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے،
اور اللہ کے رسول اس ٹائم کوئی نہ کوئی ذکر میں یا پھر جو بھی ان نے تعلیم فرمانی ہوتی تھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتے تھے. یہ تو خاص عبادت ہے اپنے گھر کا کمرہ ملنے جس میں گوشہ نشینی، جس میں صرف آپ اور اللہ ہم کلام ہو، صرف آپ کی باتیں چلیں اللہ کے ساتھ. یہ تھوڑی کہ 10 پیچھے کھڑے میں ایک کھینچ رہا کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی یکسوئی حاصل تھی کہ آپ تو کمال، ان کا لیول ہی کچھ اور تھا. گھر میں ایک کمرے میں جائیں، وہاں پہ قرآن کھولیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. دیکھیں مانگیں گے تو ملے گا، اور میں نے پہلے بھی بتایا مانگنے والا ہی پاتا ہے. تسبیح ایک پکڑ لیں، ایک اللہ کا نام پکڑ لیں، ایک سپارہ پڑھ لیں، اس کو غور و فکر سے پڑھیں اور اپنی بخشش کے لیے دعا کریں. باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے بھی ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ کیسے لے کے چلتے ہیں. میری رائے یہ ہے، اور میری رائے کو ختمی رائے نہیں ہے. السلام علیکم، اللہ حافظ.